الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اشترى عدلا على أنه 10 أثواب فإذا هو 9 أو 11 فسد البيع لجهالة المبيع أو الثمن ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في فصل النقصان بقدره وله الخيار ولم يجز في الزيادة لجهالة 10 المبيعة وقيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز في فصل النقصان أيضا وليس بصحيح بخلاف ما إذا اشترى ثوبين على أنهما هرويان فإذا أحدهما مروي حيث لا يجوز فيهما وإن بين ثمن كل واحد منهما لأنه جعل القبول في المروي شرطا لجواز العقد في الهروي وهو شرط فاسد ولا يشترط في المعدوم فافترقا۔ طلبہ عزیز، عبارت کا ترجمہ سن لیجئے۔ اور اگر کپڑے کی ایک گٹھڑی اس شرط پر خریدی کہ 10 تھان ہیں، پھر 9 یا 11 تھان نکلے تو بیع فاسد ہے، کیونکہ مبیع یا ثمن مجہول ہے۔ اور اگر ہر تھان کا ثمن بیان کر دیا تو کم نکلنے کی صورت میں بقدر موجود بیع جائز ہے، اور مشتری و خریدار کے لیے خیار ثابت ہے، اور زیادہ نکلنے کی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ 10 تھان جو مبیع ہیں مجہول ہیں، اور کہا گیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم نکلنے کی صورت میں بھی بیع جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ قول صحیح نہیں ہے، بخلاف اس کے کہ اگر 2 تھان اس شرط پر خریدے کہ یہ دونوں ہروی ہیں، پھر دونوں میں سے ایک مروی نکلا تو دونوں کی بیع جائز نہیں ہے، گرچہ ہر ایک کا ثمن بیان کر دیا ہو، کیونکہ بائع نے ہروی کی بیع میں مروی کے بیع کے قبول کرنے کو شرط قرار دیا ہے، اور یہ شرط فاسد ہے، اور معدوم میں کوئی قبول شرط نہیں ہوتا ہے، پس دونوں صورتوں میں فرق ہو گیا۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کپڑوں کی ایک گٹھڑی اس شرط پر خریدی کہ اس میں 10 تھان ہیں اور 10 درہم کے عوض خریدی، مگر ہر تھان کا ثمن علیحدہ بیان نہیں کیا، پھر گٹھڑی کھول کر دیکھی تو اس میں 9 تھان یا 11 تھان نکلے، تو دونوں صورتوں میں بیع فاسد ہیں، کیونکہ 9 تھان نکلنے کی صورت میں ثمن مجہول اور 11 تھان نکلنے کی صورت میں مبیع مجہول ہے۔ ثمن اور مبیع کس طرح مجہول ہیں، گزشتہ درس میں اسے بیان کیا گیا۔ صورت مسئلہ بعینہ یہی ہو اور ہر تھان کا ثمن علیحدہ بیان کر دیا گیا ہو، مثلا 10 تھانوں کی گٹھڑی خریدی اور کہا ہر تھان 10 درہم کے عوض ہے،
تو 9 تھان نکلنے کی صورت میں اس کے حصے ثمن یعنی 90 درہم کے عوض بے جائز ہیں اور مشتری کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہے۔ البتہ 11 تھان نکلنے کی صورت میں بے جائز نہیں ہوگی۔ نقصان اور کم نکل آنے کی صورت میں بے اس لیے جائز ہے کہ جب ہر تھان کا ثمن بیان کر دیا گیا تو غیر موجود تھان کا حصہ ثمن یعنی 10 درہم معلوم ہے، اور جب اس کا ثمن معلوم ہے تو باقی 9 تھان کا ثمن یعنی 90 درہم بھی معلوم ہے۔ پس جب مبیع اور ثمن دونوں معلوم ہے تو بے کے جائز ہونے میں کیا اشکال ہے؟ بے بلا شبہ جائز ہے۔ البتہ اس صورت میں بے کے تمام ہونے سے پہلے، تمامی بے سے پہلے مشتری کے حق میں تفریق صفقہ ہو گیا کہ معاملہ 10 تھانوں پر ہوا تھا اور تھان صرف 9 نکل آئے تو اسے لینے اور نہ لینے کا اختیار حاصل ہوگا، کیونکہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ جس شخص کے حق میں تفریق صفقہ قبل تمام ہوتا ہے اسے خیار حاصل ہوتا ہے، اور 11 تھان نکلنے کی صورت میں بے اس لیے ناجائز ہیں کہ چونکہ 11واں تھان مجہول ہیں، اس کی جہالت کی وجہ سے بقیہ 10 تھان جو مبیع ہیں وہ بھی مجہول ہو جائیں گے، اور مبیع کے مجہول ہونے کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہیں، لہٰذا زیادتی کی صورت میں بے فاسد ہو جائے گی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 9 تھان نکلنے کی صورت میں بھی بے فاسد ہے، 9 تھان نکلنے کی صورت میں بھی بے فاسد ہے، اور دلیل یہ ذکر کی کہ جب کپڑوں کی گٹھڑی 10 تھان کہہ کر فروخت کی ہے اور تھان صرف 9 نکل آئے تو گویا موجود و معدوم دونوں کو جمع کیا ہے، جو ہے اسے اور جو نہیں ہے اسے جمع کیا، اور موجود میں قبول بے کے لیے معدوم میں قبول بے کی شرط لگا دی، اور یہ شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد سے بے فاسد ہوتی ہے، لہٰذا بے فاسد ہوگی۔ جیسے آزاد اور غلام، یعنی ایسی چیز جس پر بائع کی ملکیت ہے اور وہ محل بے ہے، اور ایسی چیز جس پر اس کی ملکیت نہیں ہے اور نہ وہ محل بے ہے، دونوں کو جمع کیا اور ہر ایک کا ثمن علیحدہ بیان کیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بے درست نہیں ہوتی ہے۔ نیز ان مشائخ نے اس مسئلے کو جامع صغیر میں موجود مسئلے پر بھی قیاس کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 2 کپڑے خریدے اس شرط پر کہ دونوں ہروی ہیں یعنی منسوب الی ہرات ہیں، اور دونوں کا ثمن بھی علیحدہ بیان کیا، لیکن جب ان کو دیکھا گیا تو ان میں سے ایک کپڑا ہروی نکلا اور دوسرا مروی نکلا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بے دونوں کپڑوں میں فاسد ہوتی ہے۔ نیز ان حضرات کا مستدل یہ بھی ہے کہ جب 2 کپڑے ہروی کی شرط لگا کر خریدے گئے اور ان میں سے ایک مروی نکلا تو اس کپڑے میں صرف ہروی ہونے کی صفت فوت ہوئی ہے، اصل ثوب فوت نہیں ہوا ہے، جبکہ 10 تھانوں میں سے جب 9 تھان نکلے تو اصل ثوب ہی فوت ہے، اور جب احد البدلین میں صفت کا فوت ہونا مفسد عقد بے ہوتا ہے تو اصل ثوب کا فوت ہونا یعنی 1 تھان کا کم نکل آنا بدرجہ اولا مفسد بے ہوگا۔ صاحب ہدایہ ان بعض مشائخ کے مذہب سے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ ان حضرات کا یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ 9 تھان نکلنے کی صورت میں 1 تھان جو کم ہے اس کا ثمن قطعی طور پر معلوم ہے،
اور وہ 10 درہم ہیں، لہٰذا باقی 9 تھانوں کا ثمن 90 درہم معلوم ہے۔ اور جب ثمن یعنی 90 درہم اور مبی یعنی موجود 9 تھان معلوم ہیں تو مبی و ثمن کے معلوم ہونے کی وجہ سے بے جائز ہوگی، فاسد نہیں ہوگی۔ رہی یہ بات کہ ان مشائخ نے بے کی اس صورت کو جامع صغیر میں بیان کردہ مسئلے پر قیاس کیا ہے، تو اس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ مقیس اور مقیس علیہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور وہ یہ ہیں کہ جب 2 کپڑے حروی ہونے کی شرط کے ساتھ فروخت کیے گئے اور ان میں سے ایک مروی نکلا تو گویا بائع نے حروی کپڑے میں قبول بیع کے لیے مروی کپڑے میں قبول بیع کی شرط لگائی، اور یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہونے کی وجہ سے شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد بیع کو فاسد کر دیتی ہیں۔ جبکہ 10 تھانوں کی بیع میں 9 تھان نکل آنے کی صورت میں 1 تھان معدوم ہے، تو گویا موجودہ 9 تھانوں میں قبول بیع کے لیے معدوم تھان میں قبول بیع کی شرط لگائی گئی، حالانکہ معدوم میں قبول بیع کی شرط نہیں ہوتی ہے، معدوم میں قبول بیع کی شرط نہیں ہوتی ہے، تو گویا کوئی شرط ہی نہیں لگائی گئی، بلکہ گٹھڑی میں تھانوں کا عدد غلط ہو گیا کہ بجائے 10 کے 9 تھان نکل آئے۔ اس پوری وضاحت و تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسئلہ وَلَوْ اشْتَرَى عِدْلًا عَلَىٰ أَنَّهُ 10 أثواب فإذا هو 9 أو 11 فسد البيع لجهالة الثمن أو المبيع، ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في فصل النقصان بقدره وله الخيار۔ اور جامع صغیر میں مذکور مسئلہ رجل اشترى ثوبين على أنهما حرويان كل ثوب ب10، فإذا أحدهما حروي والآخر مروي فالبيع فاسد في الحروي والمروي جميعا عند أبي حنیفة رحمہ اللہ تعالی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ان بعض مشائخ کا یہ قیاس مع الفارق ہے جو صحیح نہیں ہے۔ آج کے اس درس کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔